اگلے روز آفس سے آنے پر حیدر نے اسے توفیق کمال کی واپسی کے متعلق بتایا تھا۔ توفیق بھائی کل رات کراچی پہنچ رہے ہیں۔ مجھے آج صبح آفس میں اطلاع مل گئی تھی، لیکن میں بزی اتنا تھا کہ تمہیں فون کر کے خوشخبری سنا ہی نہیں سکا۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں اسے اس کے باپ کی واپسی کی خوشخبری دے رہا تھا۔ وہ عجیب سی کیفیات کا شکار تھی۔ جب تک وہ یہاں نہیں تھے، انہیں اسے حیدر مسعود کے گھر پہ رہنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا، تو اسے یہ بات بہت ذلت کا باعث لگتی تھی۔ اور اب جب وہ واپس آ رہے تھے تو وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اپنے باپ کا سامنا کس طرح کرے گی۔ اس نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا تھا۔ حیدر کی اطلاع یہ تھی کہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں اسے لینے کے لیے آئیں گے، اسی لیے وہ شام 7 بجے ہی تیار ہو گئی تھی۔ ان کی فلائٹ کے آنے کا ٹائم 8 بجے کا تھا۔ توفیق کمال اب اس سے پہلے اس کے لیے صرف ایک نام تھا جو اس کے تمام سرٹیفکیٹس، ڈگری اور شناختی کارڈ پر لکھا ہوا تھا۔ وہ نام اب زندہ ہو کر اس کے سامنے آنے والا تھا۔ محبت اسے توفیق کمال سے کبھی ہو نہیں سکتی تھی، لیکن نفرت، اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے دل میں ان کے لیے سرے سے کوئی جذبہ ہی موجود نہیں تھا، بس یہ خوف تھا جو اس کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لیے ہوا تھا۔ اگر توفیق کمال نے مجھے رد کر دیا، بالکل اس طرح جیسے میری ماں کو کر دیا تھا، پھر میں کیا کروں گی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بغور خود کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے پاس موجود سب سے بہترین لباس جنہیں اس نے پہنا تھا، چکن کا آسمانی رنگ کا سوٹ۔ یہ سوٹ اس نے عید پر بنایا تھا، اور فی الحال اس کے پاس اس سے زیادہ اور نیا اور بہتر لباس دوسرا کوئی نہیں تھا۔ بالوں کی چوٹی بنانے کے بجائے اس نے پونی بنانی چاہی، لیکن اس کے بال اتنے بے رونق سے تھے کہ پونی بنا کر وہ بالکل جھاڑ جھنکار جیسے لگ رہے تھے۔ مایوس ہو کر اس نے دوبارہ ہی چوٹی بنا لی۔ میک اپ اس نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں، اسکول میں جاب کرنے کے بعد اس نے لپسٹک کے 1-2 شیڈ ضرور خرید لیے تھے، لیکن یہاں آتے وقت وہ لپسٹک اس کے سامان کے ساتھ نہیں آ سکی تھی۔ پھر بھی اپنے طور پر وہ جتنی اچھی طرح تیار ہو سکتی تھی ہوئی تھی، لیکن تیار ہونے کے بعد اب جب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو بہت مایوسی ہوئی۔ اتنی تیاری اور کوشش کے باوجود بھی وہ وہی ام ایمن لگ رہی تھی، وہی اعتماد سے محروم، معمولی شکل و صورت والی ام ایمن۔ وہ اپنی ماں سے کتنی زیادہ ملتی تھی، بالکل ویسے ہی آنکھیں، ویسے ہی ناک، ویسے ہی ہونٹ، بالکل ویسے ہی عام سی شخصیت۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ بی بی کے بلانے پر وہ ڈنر کے لیے آ تو گئی تھی، لیکن صرف 2-3 نوالوں کے بعد اس نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ پھر بھی بی بی کے اصرار پر بھی اس نے مزید کچھ نہیں لیا۔ حیدر اس کی طرف دیکھ تو ضرور رہا تھا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ان دونوں سے نماز پڑھنے کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی اور ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اپنی بے چینی اور اضطراب دور کرنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے اسے نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا کہ دروازے پہ دی جانے والی دستک نے اسے ٹھٹک کر رک جانے میں مجبور کر دیا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ میلوں کا سفر پیدل طے کرتے کرتے اچانک رکی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، سامنے جمیلہ کھڑی تھی۔ وہ اسے اس کے باپ کے آنے کی اطلاع دیتی وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ کل شام سے اس وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی، لیکن اب حقیقت میں وہ وقت آیا تھا تو اس کی حالت بڑی عجیب سی تھی۔ وہ اپنی کوئی بھی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہ چاروں افراد آپس میں گفتگو میں مگن تھے، لیکن اسے اندر آتا دیکھ کر انہوں نے اپنی گفتگو روک دی۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنے بالکل سامنے صوفے پر براجمان اس شاندار انسان کو سلام کیا جو اس کا باپ تھا۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کل سے لے کر اب تک کیا کچھ سوچ ڈالا تھا، لیکن حقیقت اس کی سوچوں سے کتنی مختلف تھی۔ باپ اور بیٹی کی زندگی میں پہلی مرتبہ ملنے والے اس واقعے میں کوئی فیملی سچویشن پیدا ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد اس سے دوسری کوئی بات ہی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ رسمی طور پر اس کی خیریت بھی نہیں پوچھی تھی۔ دل ہی دل میں شاید لاشعوری طور پر وہ ان کی طرف سے اسے کسی فلمی انداز کی متمنی تھی۔ وہ اسے گلے لگا کر پیار کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ ان کے گلے نہیں لگے گی، وہ انہیں پیار نہیں کرنے دے گی۔ جس شخص نے زندگی میں کبھی پلٹ کے میری خیر خبر نہیں لی، میں اسے اپنا باپ نہیں مان سکتی۔ کیا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ اپنی اولاد سے اتنے لاپرواہ اور لاتعلق؟ وہ ایسا کوئی جملہ بولے گی اور پھر وہ جواباً اپنی آنکھوں میں آشک لیے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی کوئی مجبوری بتانے لگیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ایسا کوئی فلمی اتفاق نہیں ہوا۔ وہ بیٹی سے ملنے کے لیے صوفے پہ سے نہیں اٹھے تھے، لیکن بیوی کے برابر میں بیٹھی وہ حسین عورت ضرور صوفے پہ سے اٹھی تھی۔ کیسی ہو ایمن؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا کر اس کے پاس آئیں۔ بڑی آہستگی اور نزاکت سے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے انہوں نے اس کی خیریت پوچھی۔ بڑی پیاری خوشبو آ رہی تھی اس عورت کے وجود میں سے، غالباً کسی پرفیوم کی،
لیکن اسے اس عورت کے خوشبوؤں میں بسا ہوا وہ لمس سخت ناگوار گزرا۔ ان کی خیریت پوچھنے پر آہستہ آواز میں جواب دیتی وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سلام دعا اور خیریت کا یہ وقفہ جو صرف 2 منٹوں پر مشتمل تھا ختم ہوا تو ایک دفعہ پھر وہ لوگ آپس میں اس طرح بات کرنے لگے جیسے اس کے آنے سے پہلے کر رہے تھے۔ توفیق کمال حیدر سے اپنی غیر موجودگی کے دوران آفس میں پیش آنے والے خاص واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے اور الماس توفیق بی بی کو اپنے دورہ امریکہ کی تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ زیادہ دن تو ہم رک نہیں سکتے تھے۔ توفیق کو یہاں آفس میں کچھ ضروری کام تھے، بس سائر کی سالگرہ کی اور فوراً واپس آ گئے۔ پہلی مرتبہ گھر سے دور ہوا ہے تو بالکل بچہ ہی بن گیا ہے۔ توفیق کا تو آپ کو پتہ ہے اس طرح کی بچپانہ باتوں سے کتنا چڑھتے ہیں۔ وہاں سارا وقت اسے لیکچر دیتے رہے کہ اب تم 18 سال کے ہو چکے ہو، کوئی چھوٹے سے بچے نہیں رہے جو ماں سے دور رہ نہیں سکتے، سنجیدگی سے اپنی پڑھائی پر توجہ دو، جیسا رزلٹ میں چاہتا ہوں ویسا رزلٹ مجھے لا کر دکھاؤ۔ ماریہ اور مکرم اس کا اتنا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، ویکینڈز پر اسے گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں۔ ماریہ تو خاص طور پر اس کا بالکل چھوٹے بچوں کی طرح دھیان رکھ رہی ہے۔ ماریہ اور مکرم ہی کی وجہ سے مجھے سائر کی طرف سے مکمل اطمینان ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بی بی سے باتیں کر رہی تھی اور توفیق کمال حیدر سے بزنس سے متعلق جس طرح کی مشکل گفتگو کر رہے تھے وہ اسے سننے کے باوجود سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایمن پس منظر میں جا چکی تھی۔ اسے جو 2 منٹ دیے گئے تھے وہی اس کے اوقات کے حساب سے کافی زیادہ تھے۔ یہاں زندگی اسی معمول کے مطابق تھی جیسے اس کی آمد سے قبل ہوا کرتی ہوگی۔ اس کی آمد سے ایسا کوئی تغیر نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے معمول کی گفتگو میں تبدیلی پیدا کر دیتے۔ الماس توفیق کی بیوی کے ساتھ جس طرح بے تکلفانہ گفتگو ہو رہی تھی اسے ان دونوں گھرانوں کی قربت کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا تھا۔ بی بی نے ان دونوں سے چائے اور کافی کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے انکار کر دیا۔ کافی دنوں سے نیند پوری نہیں ہو رہی، پھر اب سفر کی تھکان بھی ہے، بس اب جلدی سے گھر پہنچ کے خوب دیر تک سونے کا پروگرام ہے۔ الماس توفیق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ جانے کے لیے اٹھ گئے۔ بی بی نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اپنے گھر جا کر ہم لوگوں کو بھول مت جانا، آتی جاتی رہنا۔ ان کا انداز ویسے ہی شفقت بھرا جیسے اول روز تھا، اس نے محسوس کیا۔ حیدر نے بھی مسکراتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا۔ وہ اس قدر الجھی ہوئی اور ڈسٹرب تھی کہ چلتے وقت ان دونوں کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکی۔ جب اس نے گاڑی کو اس گھر کے سے دور ایک سڑک پر دوڑتے ہوئے دیکھا تو اسے اچانک ہی اپنی بد اخلاقی اور بدتمیزی کا خیال آیا۔ اسے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں وہ مینرز کب سیکھ پائے گی۔ ڈرائیور درمیانی رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا اور اپنے باپ کے برابر میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ درمیان میں توفیق کمال تھے اور ان کی ایک طرف ایمن اور دوسری طرف الماس توفیق بیٹھی تھی۔ وہ اپنے سگے باپ کے برابر میں اتنے تکلف سے اور دور ہٹ کر بیٹھی تھی جیسے وہ ایک غیر آدمی کے برابر میں بیٹھی ہو۔ وہ اس سے بے نیاز گاڑی میں سارا وقت خاموش رہے تھے۔ ان کی اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ اتنے ہی کم گو تھے یا صرف اس وقت ہی خاموش تھے۔ وہ گھر اتنا ہی عالیشان تھا جتنا کراچی آنے کے بعد اس نے تمام گزرے دنوں میں ان کے بارے میں تصور کیا تھا۔ اس کا باپ ایک امیر آدمی ہے، یہ بات وہ کراچی آنے سے پہلے بھی جانتی تھی، لیکن وہ اتنا زیادہ امیر ہے، اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے کی ریل پیل ہے، وہ اتنا زیادہ اثر و رسوخ والا ہے، ایک صاحب حیثیت اور معاشرے میں نہایت اعلیٰ مرتبہ اور مقام رکھنے والا انسان ہے۔ یہ بات اسے یہاں آنے کے بعد پتہ چلی۔ حیدر مسعود اور اس کے باپ کے گھر میں ایک چیز مشترک تھی، وہ دونوں گھر بہت بڑے تھے، نہایت عالیشان تھے۔ وہاں دنیا زمانے کی ہر سہولت اور ہر آسائش موجود تھی۔ وہ ان دونوں کے ساتھ گھر کے اندر آ گئی تھی۔ وہاں کا فرنیچر قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور آرام دہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تمام آرائشی اشیاء مالکوں کے خوش ذوقی کا اعلان کر رہے تھے۔ دیواروں پر لگی خوبصورت پینٹنگز، مختلف کونوں میں نفاست سے سجے ڈیکوریشن پیس، انڈور پلانٹس، اس شاندار گھر میں وہاں کی قیمتی آرائش دیکھ رہی تھی۔ اتنا زیادہ امیر تھا ایمن کا باپ، وہ ایمن جس نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے ہوئے زندگی گزاری تھی۔ ماں کی مجبوری اپنی غربت سے سمجھوتا کرتے ہوئے اس نے بچپن میں بھی کبھی امی سے کوئی ضد اور فرمائشیں نہیں کی تھی، لیکن اس کو دل تو چاہتا تھا اچھے اچھے کھلونے سے کھیلنے کو، بہت ساری چاکلیٹس اور آئس کریم کھانے کو، اچھے اچھے لباس پہننے کو۔ جیسا کھانا اسے کھانے کو ملا کرتا تھا، اس سے اچھا کھانا تو اس کے باپ کے گھر کے نوکروں کو مل جایا کرتا ہوگا۔ اس احساس نے اس کے اندر بہت ساری تلخی بھر دی۔ ایمن کو اس کا کمرہ دکھا دو، الماس توفیق نے سامنے کھڑی ملازمہ کو ہدایت کی۔ توفیق کمال چند سیکنڈ پہلے میں سونے جا رہا ہوں کہتے ہوئے سٹنگ روم سے باہر چلے گئے تھے۔ ملازمہ نے ان کی بات پر سر ہلایا اور اسے آئیے کہا۔
میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر ضرور باتیں کرتی ایمن، لیکن اس وقت اتنی تھکن ہو رہی ہے اور اتنی سخت نیند آ رہی ہے کہ میں تمہیں بالکل بھی کمپنی نہیں دے پاؤں گی۔ تکلف مت کرنا، چائے کافی جس چیز کا ہی موڈ ہو رشیدن سے کہہ دینا، اور بھی کچھ چاہیے ہو تو اسے کہہ دینا، صبح انشاءاللہ تم سے باتیں ہوں گی۔ ایک رسمی سے مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے انہوں نے اس سے معذرت چاہی۔ وہ جواباً کچھ کہے بغیر ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ حیدر مسعود کے گھر میں جو کمرہ اسے ملا تھا وہ ایک عارضی ٹھکانہ سمجھ کر استعمال کر رہی تھی، لیکن یہاں جو شاندار فرنیچر اور خوبصورت قالین، قیمتی پردوں سے آراستہ کمرہ اسے ملا، یہ اب اس کا مستقل ٹھکانہ تھا۔ پھر جب وہ وضو کرنے باتھ روم میں آئی تو اس نے وہاں لگے اٹالین سٹائل کی طرف خوب غور سے دیکھا۔ کیبنٹ میں قیمتی شیمپو، باڈی لوشن، باڈی اسپرے، ٹیلکم پاؤڈر، پرفیوم، ہر وہ امپورٹنٹ چیز موجود تھی جس کا اس نے زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ حیدر مسعود کے گھر میں بھی یہی ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ گھر اس کا نہیں تھا، اور یہ گھر اور یہ کمرہ کیا اس کے تھے؟ یہ اس کے تھے یا نہیں، لیکن اسے اب رہنا تو یہی تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ لائٹ بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کل رات وہ باپ کی آمد کی ٹینشن میں نہیں سو پائی تھی، اور آج وہ پتہ نہیں کیوں جاگ رہی تھی، پتہ نہیں اسے رونا کیوں آ رہا تھا۔ ساری رات وہ جاگتی اور روتی رہی تھی۔ ساری رات وہ اس انتظار میں رہی تھی کہ شاید اب وہ اس کے کمرے میں آئے۔ جو باتیں انہوں نے اس دن فون پہ نہیں کی تھی، جو انہوں نے اس سے ملنے کے بعد نہیں کی تھی اور جو انہیں کرنی چاہیے تھی، شاید وہ اب اس کے کمرے میں آ کر اس سے کریں۔ جو شخص کبھی اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں، جس سے اس نے کبھی کوئی امیدیں وابستہ کی نہیں تھی، اس وقت وہ اسے یہ امید کر رہی تھی کہ وہ اس کے پاس آئے، اسے پیار کرے، اسے باتیں کرے، اسے اس بات کا احساس دلائے کہ ماں کے مر جانے کے بعد وہ دنیا میں تنہا نہیں ہو گئی۔ اس کا باپ ابھی زندہ ہے۔ کیا ہوا جو پہلے اپنی کوئی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکا، وہ اب اپنی سب کوتاہیوں کا ازالہ کر دے گا۔ اپنی ان بچکانہ خواہشوں اور امیدوں پر رونے کے ساتھ ساتھ اسے بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ جس شخص نے زندگی کے 20 سال کبھی پلٹ کر بیٹی کی خبر نہیں لی، اسے اب اچانک بیٹی سے محبت کس طرح ہو سکتی تھی؟ صبح ملازمہ نے اسے دروازے پر دستک دے کر ناشتے کا بلاوا دیا۔ وہ رات سو ہی نہیں تھی تو جاگنے کا کوئی سوال پیدا ہوتا۔ اپنا لباس بھی اس نے نماز پڑھنے کے بعد تبدیل کر لیا تھا، بال بھی بنا لیے تھے۔ وہ ملازمہ کے پیچھے پیچھے ڈائننگ روم میں آئی تو اس وسیع و عریض میز پر صرف توفیق کمال بیٹھے نظر آئے۔ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے سامنے میز پر اخبار پھیلا ہوا تھا اور وہ ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ اخبار پہ بھی نظر ڈال رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ٹوسٹ پر مکھن لگا رہی تھی۔ ان کے پیچھے وہ ان کے بارے میں چاہے جو کچھ سوچتی ہو، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر ان کے رعب دار شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ سوائے ان کے رعب دار پروقار اور مغرور شخصیت سے متاثر ہونے کے کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ ان کی تصویریں اس نے بے شمار مرتبہ دیکھ رکھی تھی۔ وہ تصویروں میں بہت ہینڈسم لگتے تھے، بہت زبردست، بہت شاندار، لیکن جب اس نے انہیں قریب سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تصویروں میں تو اپنی اصل شخصیت کا 10% بھی نہیں لگتے تھے۔ 50 سال کی عمر میں وہ اتنے زبردست اور ہینڈسم تھے کہ اسے یقین تھا کہ اب بھی کتنے ہی لڑکیوں کے دل انہیں دیکھ کر تیز تیز دھڑکنے لگتے ہوں گے۔ ان کے سر میں سیاہ بالوں کے ساتھ ساتھ سفید بال بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ یہ شاید وہ جانتے تھے کہ یہ گرے بال ان کی شخصیت کے وقار میں کچھ اور اضافہ کرتے ہیں، اس لیے وہ انہیں ڈائی نہیں کرتے تھے۔ ان کے شانے بہت چوڑے اور بالکل سیدھے تھے، اور ان کا قد اسے یقین تھا کہ وہ کسی بھی طرح 6 فٹ سے کم نہیں تھا۔ اخبار پڑھتے ہوئے انہوں نے گلاسز لگا رکھے تھے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ گلاسز کے ساتھ زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں یا ان کے بغیر۔ ان کی طرف دیکھتے دیکھتے اس کا ذہن اپنی امی کی طرف چلا گیا۔ اس نے تصور میں اپنی امی کو ان کے برابر والی کرسی پہ لا بٹھایا۔ ماں سے بہت زیادہ محبت کرنے کے باوجود اسے اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اس کے تصور میں امی اسی حلیے میں آئی تھی جس میں وہ رہا کرتی تھی، عام سے پرنٹ کا کوئی سستا سا سوٹ پہنے ہوئے، سر پر دوپٹہ اس طرح اوڑھا ہوا کہ اسے دونوں کانوں کے پیچھے عرصہ ہوا ہو، پاؤں میں گھٹیا سی 2 پٹی والی چپل، کسی بھی قسم کی جیولری اور میک اپ سے بے نیاز وجود، گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں، غرض یہ کہ ہر انداز میں احساس کمتری کی واضح جھلک، اعتماد سے محروم آنکھیں۔ چاہے یہ حقیقت جتنی بھی تلخ تھی، لیکن ام ایمن کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ اس کی ماں اس شخص کے ساتھ بالکل نہیں جچ رہی تھی۔ یہ ایک بے جوڑ شادی تھی، اور اب اگر ام ایمن ماں کو ہٹا کر باپ کے ساتھ خود اپنا موازنہ کرتی تو بھی یہی جواب پاتی۔ وہ اس کے ساتھ اس کی بیٹی کے طور پر کھڑے ہو کر کبھی بھی جچ نہیں سکتی تھی۔ توفیق کمال آسمان تھے اور ام ایمن زمین تھی۔
وہ ناشتہ کر چکے تھے. چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر گلاسز اتارتے ہوئے انہوں نے اتنی دیر میں پہلی مرتبہ اسے دیکھا. وہ اتنی دیر سے انہیں چپکے چپکے دیکھنے میں مصروف تھی. انہیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے گھبرا کر جلدی سے اپنی نگاہیں جھکا لی. کیا پڑھ رہی ہو تم؟ ان کی بھاری مردانہ آواز بے شک بہت خوبصورت تھی مگر وہ پھر بھی خائف ہو گئی. اس کی ہتھیلیوں پر نمی اتر آئی. تھوک نگلتے ہوئے بڑی مشکلوں سے اس نے انہیں جواب دیا. اس کی نگاہیں اپنے کپ پر جمی تھیں. کس کالج سے؟ وہ ان کی نظروں میں عزت پانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ BBA کر رہی ہے یا کسی اچھے مضمون میں آنرز کر رہی ہے. اس نے سیدھا سادہ بڑا عام سا BA کر رکھا تھا اور وہ بھی ایک بہت ہی چھوٹے سے کالج سے. انٹر میں اس کے مارکس کافی اچھے تھے. وہ اگر چاہتی تو اسے کسی اچھے کالج سے بھی BA کر سکتی تھی مگر اس نے جہاں سے انٹر کیا تھا اسے وہی کالج گھر سے قریب پڑتا تھا اس لیے اس نے وہیں سے ہی BA کر رکھا تھا BA کیا تھا. اس نے سر جھکائے بغیر ان کی طرف دیکھے. ان کے دونوں سوالوں کے جواب دیے تھے. اس بے مثال ذہانت اور اعتماد رکھنے والے انسان کی نظروں میں عزت اور اہمیت پانے کے لیے وہ خود میں اچانک کانفیڈنس کہاں سے لے آتی؟ وہ ان کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی. وہ اعتماد سے ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی تھی. اس کے پاس ایسی کوئی خوبی نہیں جس پر فخر محسوس کر کے وہ کہے کہ ہاں ایمن واقعی میری بیٹی ہے, توفیق کمال کی بیٹی. صرف اورنج جوس لا دو مجھے. تھوڑی دیر بعد اگر موڈ ہو تو فروٹس لے لوں گی. کافی وزن بڑھا لیا میں نے. اب کچھ دنوں تک کھانے میں بالکل بوائل سبزیاں, وائٹ میٹ اور براؤن میٹ لوں گی. اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ میز پر کب آ کر بیٹھی تھی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا وہ شاید ابھی آئی تھی اور ملازموں کو اپنے ناشتے اور کھانے سے متعلق ہدایت دے رہی تھی. ملازمہ سر ہلاتی کچن کی طرف چلی گئی. ذرا سا ایکسرسائز اور سوئمنگ کرنے میں باقاعدگی کیا آئی. میرا وزن ہی بڑھ گیا. اور اب توفیق کمال سے مخاطب تھی. وہ جواباً کچھ نہیں بولے. شاید وہ کم بولنا پسند کرتے تھے. نیند ٹھیک سے آ گئی تھی نا ایمن؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی. وہ ان کے خود کو مخاطب کرنے سے پہلے بھی انہی کو دیکھ رہی تھی. سر اس بات میں ہلا کر انہیں جواب دے دیا اور اپنا چہرہ دوبارہ چائے کے کپ کی جانب کر لیا. تم آفس دیر سے آؤ گی؟ کرسی پر سے اٹھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا. ہاں, آج میں آفس 12:30 بجے تک آؤں گی. ابھی تیار ہوں گی, پھر مجھے مسز انور کے پاس جانا ہے. اس کے بعد آفس آؤں گی تو دیر ہو ہی جائے گی. ملازمہ الماس کے لیے جوس لے آئی تھی. اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے وہ ڈائننگ روم سے نکل گئے تھے جبکہ ان کے پیچھے ایک ملازم ان کا بریف کیس ہاتھ میں لیے باہر نکلا تھا. الماس جوس کی سپ لیتے ہوئے اب اخبار دیکھنے لگی تھی. تمام نفرتوں کے باوجود وہ یہ کڑوی سچائی تسلیم کرنے پر مجبور ہو رہی تھی کہ توفیق کمال جیسے انسان کے ساتھ الماس توفیق جیسی حسین عورت ہی سجتی ہے. وہ اس کے باپ کی ہم عمر ہی ہوں گی لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے خود کو کتنا مینٹین کر رکھا تھا. ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر بدے طور پہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ آئیڈیل جوڑا ہے. کتنی اچھی ہائٹ تھی ان کی, کتنا پرفیکٹ فگر تھا جسے یقیناً ایکسرسائز اور سوئمنگ کے ذریعے اس عمر میں بھی انہوں نے بہت اچھی طرح مینٹین کر رکھا ہوا تھا. اس دراز قامت وجیح مرد کے ساتھ چلتے ہوئے وہ یقیناً کسی بھی طرح سے کم نہیں لگتی ہوں گی. ان کے تراشیدہ سلکی بال کندھوں تک آ رہے تھے. اس وقت گلابی رنگ کے سادہ سے شلوار قمیض میں بغیر کسی میک اپ کے بھی وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی. وہ اپنا جوس کا گلاس پی لینے کے بعد اس سے معذرت کرتے ہوئے اٹھ کر لاؤنج سے چلی گئی اور وہ وہیں بیٹھی بے وجہ اس عورت کے ساتھ اپنی ماں کا موازنہ کیے چلی جا رہی تھی. تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لاؤنج میں واپس آئیں تو وہ ان کی طرف دیکھتی رہ گئی. کچھ دیر پہلے گلابی رنگ کے شلوار قمیص میں اگر وہ حسین لگ رہی تھی تو اب اس آف وائٹ رنگ کے جارجٹ کی ساڑی میں بے تحاشا حسین. بغور دیکھنے میں پتا چلا کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہے. ان کے ہونٹوں پر, ان کی آنکھوں پر جو رنگ بھی استعمال ہوئے تھے وہ سب ان کے چہرے کا حصہ معلوم ہو رہے تھے. لگ ہی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے الگ سے کوئی رنگ اپنے چہرے پہ لگا رکھا ہے. ان کے گلے میں بس ایک ڈائمنڈ کا نیکلس تھا, کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کی ایئر رنگس, بائیں ہاتھ میں صرف گھڑی اور دائیں ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن. انگوٹیاں ہاں انہوں نے 4-5 پہن رکھی تھی. میں جا رہی ہوں ایمن, تم اکیلی بور ہونے لگو تو ڈرائیور گھر میں موجود ہے, جہاں دل چاہے اس کے ساتھ چلی جانا. ایک رسمی سے مسکراہٹ چہرے پہ لاتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا اور پرس کندھے پہ ڈالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. بے ساختہ ایک بچکانہ اور بے وقوفانہ خواہش اس کے دل میں ابھری. کاش میری امی اس عورت کی جیسی ہوتی. پھر توفیق کمال انہیں کبھی نہیں چھوڑتے, پھر وہ دونوں ایک ساتھ رہتے اور پھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارتی. وہ اس بات پہ حیران ہو رہی تھی کہ اپنی سوکن کی بیٹی سے وہ کس طرح اتنے مہذب اور خوش اخلاقی والے انداز میں مل رہی تھی.
یہ شاید ان بڑے لوگوں کی ایک اضافی خوبی تھی، دل میں یہ جس کے لیے جو کچھ بھی رکھیں لیکن اپنے چہرے پہ اسے کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ملازمے نے آ کر ناشتے کی تمام لوازمات ٹیبل پر سے سمیٹنے شروع کیا تو وہ اس کی خود پر پڑنے والی نظروں سے اکتا کر وہاں سے اڑ گئی۔ اپنے مالک کی اچانک کہیں سے دریافت ہو جانے والی اس بیٹی کو سارے ہی ملازم کچھ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا، پھر شام تک وہ اسی طرح اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ ملازم نے اسے دوپہر کے کھانے کا پوچھا تھا لیکن اس نے منع کر دیا۔ وہ مالکانہ انداز میں گھر میں چلنے پھرنے کے بجائے سارا وقت اپنے کمرے میں قید رہی تھی۔ پورا دن اس کا خاموشی سے گزرا تھا۔ مغرب سے کچھ پہلے وہ اپنے کمرے سے نکل کر بالکونی میں آ گئی تھی۔ اس کا کمرہ فرسٹ فلور پہ تھا اور اس کے کمرے سے ملک ایک بالکونی بھی تھی۔ وہ بالکونی میں کھلنے والا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ریلنگ پر بازو ٹکا کر وہ گہری گہری سانس لیتے ہوئے شام کی ٹھنڈی ہوا اپنے اندر پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالکونی سے پورچ کا کچھ حصہ اور لان تقریباً پورا کا پورا بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ لان میں چاروں طرف نظر آتی ہریالی سے کچھ پل کو ہی صحیح لیکن سکون پہنچانے لگی تھی۔ پورچ میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز پر اس نے اس سمت دیکھا۔ توفیق کمال ڈرائیونگ سیٹ سے اترتے نظر آئے۔ ایک ملازم بھاگا بھاگا ان کے پاس پہنچا۔ وہ اس پر نظر ڈالے بغیر آگے بڑھ گئے جبکہ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سے ان کا بریف کیس اور کوٹ نکالنے لگا تھا۔ وہ بالکنی میں کافی دیر تک یوں ہی کھڑی رہی۔ کتنی دیر تک اسے ایسا لگتا رہا کہ شاید وہ اس کے کمرے میں آئے یا شاید اسے اپنے کمرے میں بلوائیں، یوں ہی اس کی خیر خیریت پوچھیں۔ مگر جب رات کے 8:30 بج گئے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو اسے اپنی خوش فہمیوں پر ہنسی آئی۔ زندگی کے 22 سال اگر اس نے اپنی ماں کے اب نارمل رویوں کے ساتھ الجھتے ہوئے گزارے تھے تو اب بقیہ تمام سال ایک پتھر کو اپنے باپ کے روپ میں دیکھتے ہوئے گزارنے تھے۔ ملازمہ اسے بلانے آئی تو ڈائننگ روم میں قدم رکھتے ہی اسے وہاں کچھ اضافی آوازیں سنائی دی۔ آؤ ایمن۔ الماس نے مسکراتے ہوئے یہ بات اس سے اردو میں کہی۔ ان کے دونوں مہمان غیر ملکی تھے۔ یہ میری بیٹی ہے ام ایمن۔ وہ میز کے قریب پہنچی تو توفیق کمال نے اس کو اپنے مہمانوں سے تعارف کروایا۔ ان دونوں نے مسکرا کر اسے ہیلو کہا۔ وہ جواباً ہیلو کہتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ کھانے کی میز پر بہت شاندار دعوتی اہتمام تھا۔ وہ شاید ان کے کاروباری دوست تھے کیونکہ توفیق کمال اور ان صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کاروباری نوعیت اور بڑی پرتکلف قسم کی تھی۔ اس میں بے تکلف کا کوئی انداز شامل نہیں تھا۔ الماس انہیں اور ان کے بیگم کو ایک اچھے میزبان کی طرح مختلف ڈشز پیش کر رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اس بات پر شکر ادا کیا کہ وہ حیدر کے ساتھ اس شاندار ہوٹل میں ڈنر کرائی تھی۔ اس طرح کے پرتکلف ڈنر میں کس طرح کے مینرز کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ اس ہوٹل میں جانے سے پہلے بھی یہ بات جانتی تھی، لیکن خالی کتابوں میں پڑھنے اور خود عمل کرنے پہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر وہ اس روز اس کے ساتھ ڈنر کرنے نہ گئی ہوتی تو اس وقت اسے کافی مشکل پیش آتی۔ اس نے تکلفاً اپنی پلیٹ میں 1-2 چیزیں ڈال لی تھی اور آہستہ آہستہ انہیں کھانا شروع کر دیا تھا۔ اور آپ کیا کرتی ہیں؟ ابھی تو یقیناً پڑھ رہی ہوں گی۔ وہ چائنیز دوست اچانک اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ اتنی دیر سے ان لوگوں کو آپس میں مصروف دیکھ کر مطمئن سے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یوں براہ راست اس سے مخاطب ہوں گے۔ میں نے گریجویشن کیا ہے۔ بمشکل وہ یہ جملہ بول پائی۔ اس کی انگریزی لکھنے پڑھنے کی حد تک تو اچھی تھی مگر بولتے ہوئے ایک جھجک سی محسوس ہوا کرتی تھی۔ مگر یہاں ان غیر ملکیوں کے ساتھ انگریزی میں اعتماد کے ساتھ بات کرنا اس کے لیے بالکل ناممکن کام تھا۔ اسے رہ کر اس بات کا افسوس ہوا کہ وہ ڈائننگ روم میں آنے سے پہلے اسے کیوں نہیں پتہ چل گیا کہ آج اس کے باپ کے کچھ غیر ملکی مہمان مدعو ہیں۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ یقیناً اخلاقی تقاضے نبھانے کے لیے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے مگر وہ اپنی گھبراہٹ پہ کس طرح قابو پاتی؟ توفیق کمال کے غیر ملکی مہمان نے حیرانی سے اس کی گھبراہٹ کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس طرح گھبراتے اور پریشان ہوتے ہوئے ان کے سوال کا کوئی جواب دینے کی کوشش کرتی، توفیق کمال نے بڑی مہارت سے ان کی توجہ اپنی جگہ مبذول کروائی لی۔ ابھی تو اس نے گریجویشن کیا ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا موڈ بنتا ہے۔ الماس نے ان کی بیگم کو جو ایمن کو تعجب سے دیکھ رہی تھی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس کا تیز تیز دھڑکتا دل اب جیسے بالکل رک چکا تھا۔ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہ ہو چکی تھی۔ باقی سارے وقت توفیق کمال اور الماس نے اپنے مہمانوں کو باتوں میں اس طرح مصروف رکھا تھا کہ وہ ایک پل کے لیے بھی ایمن کے بارے میں کچھ سوچنے یا حیران ہو کر اسے دیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکے تھے۔ کھانے کے بعد وہ لوگ واپس ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے۔ ان لوگوں کے اٹھتے ہی وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بڑی تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح اس کے باپ نے اس کی ماں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اب اسی طرح اسے بھی رد کر دیں گے۔
باپ کی نظروں میں کچھ تھوڑی بہت عزت یا اہمیت پانے سے پہلے وہ سب کچھ غلط کرائی تھی. وہ واقعی صرف شکل و صورت میں ہی نہیں بلکہ اپنے ہر انداز میں اپنی ماں جیسی تھی. روتے روتے پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور پھر صبح فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی. اٹھتے کے ساتھ ہی اس سے کل رات کا سارا واقعہ ایک دفعہ پھر یاد آ گیا تھا. اس نے اٹھ کر نماز پڑھی. پتہ نہیں کیوں اسے بھی رونا آیا چلا جا رہا تھا. وہ جائے نماز تو بیٹھی روتی رہی. یہاں اسے گلے لگا کر پیار کرنے والا کوئی نہیں تھا. تم کیوں رو رہی ہو ایمن؟ یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اسے اپنے آنسو خود ہی صاف کرنے تھے سو اس نے خود ہی انہیں صاف کر لیا تھا. ناشتے کے لیے بلائے جانے پر اس کا دل چاہا کہ وہ منع کر دے. اس میں باپ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی. وہ ان کی آنکھوں میں لکھا یہ جملہ کیسے پڑھ پائے گی؟ میں تمہیں قبول نہیں کرتا ایمن. تم میری بیٹی کیسے ہو سکتی ہو؟ تم صرف زینب بشیر کی بیٹی ہو. لیکن اسے باہر تو نکلنا تھا. وہ مردہ قدموں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے ڈائننگ روم میں آ گئی. آج ناشتے کی میز پر توفیق کمال کے ساتھ الماس بھی موجود تھی. وہ کل کی طرح اخبار پر نظریں دوڑاتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے. الماس ڈائننگ پر تھی اس لیے وہ فریش فروٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی. اسے کچھ کھانے کی خواہش ہی نہیں ہو رہی تھی. اس نے اپنے لیے کپ میں تھوڑی سی چائے ڈال لی تھی. ٹیبل پر نظریں جمائے وہ چائے کے گھونٹ حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ ناشتہ ختم کر چکے تو اخبار دور ہٹاتے ہوئے انہوں نے آنکھوں پر سے گلاسز اتارے. آج ڈرائیور کے ساتھ جا کر اپنے لیے کپڑے خرید لینا. انہیں نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی. ان کا لہجہ ویسے ہی سپاٹ تھا جیسے کل صبح اس سے ناشتے کی میز پر بات کرتے ہوئے تھا. اس میں نہ محبت تھی، نہ نفرت، نہ غصہ، نہ ناراضی. اس میں کسی بھی طرح کے جذبات تھے ہی نہیں. الماس اپنے پلیٹ کی طرف متوجہ تھی. وہ نہ ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی اور نہ انہوں نے اس بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا. مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے. آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں. پیٹ پیچھے وہ ان کے لیے اس طرح کے جملے سوچ سکتی تھی مگر منہ پر بولنے کا تو وہ مر کر بھی تصور نہیں کر سکتی تھی. اس نے اسی طرح ان سے نظریں ملائے بغیر وہ ڈھیر سارے نوٹ ہاتھ میں لے لیے. کل رات صرف اس کے اعتماد سے عاری چہرے اور اس کے اٹکتے گھبراتے بے وقوفانہ انداز ہی نے نہیں بلکہ اس کے لباس نے بھی انہیں ان کے مہمان کے سامنے شرمندہ کروایا تھا. وہ میز پر سے اٹھ کر جا چکے تھے. چند منٹوں بعد الماس بھی چلی گئی. وہ دونوں آفس جا چکے تھے اور وہ نوٹوں کی گڈی ہاتھوں میں لیے خاموش بیٹھی تھی. کاش وہ بی بی کے کہنے پر ان کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی ہوتی. کاش وہ حیدر کے ساتھ بازار جانے پر اپنے لیے کچھ اچھے ڈریسز خرید چکی ہوتی. اس وقت وہ پیسے استعمال کرنا اس کی غیرت اور انا کو گوارا نہیں تھا. وہ طنزیہ انداز پہ خود پہ ہنسی. وہ اس شخص کے گھر میں رہ سکتی تھی، اس کے گھر میں کھا پی سکتی تھی، لیکن وہ اس گھر کے مالک کے پیسوں کو خرچ نہیں کر سکتی تھی. اگر وہ اتنی ہی انا اور غیرت والی ہے تو اسے اس گھر میں رہنا بھی نہیں چاہیے، یہاں کھانا پینا بھی نہیں چاہیے. اسے اپنے ٹھکانے کہیں اور ڈھونڈ لینا چاہیے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے تو پھر اس نام نہاد انا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا چاہیے. اسے یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ وہ اسے یہاں بلانے کے لیے نہیں تڑپ رہے تھے. اس کی ماں نے التجائیں کر کے انہیں اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلانے کے لیے کہا تھا. یہ اس کے پاس آخری ٹھکانہ تھا. اس کے بعد ساری دنیا میں اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی اور جب یہاں رہنا تھا تو پھر اسی طرح رہنا چاہیے جیسے اس گھر کا مالک چاہتا ہے. وہ ڈرائیور کے ساتھ اسی بوتیک میں آ گئی جہاں اس دن حیدر لے کر آیا تھا. اس نے نہ رنگوں پر دھیان دیا نہ کپڑوں کے اسٹائل پر. بغیر سوچے سمجھے اور پسند کیے اس نے 10-12 ڈریسز خرید لیے تھے. گھر واپس آ کر اس نے وہ سارے شاپنگ بیگز بیڈ پر الٹ دیے. اس نے نیلے رنگ کے 4 ڈریسز خرید لیے تھے. گرین اور وائٹ ڈریسز صرف رنگوں کی وجہ سے مختلف تھے ورنہ ان پر کڑھائی ایک ہی جیسی ہوئی تھی. تبھی سیلز گرل اور وہاں خریداری کرنے آئی ہوئی ایک خاتون اسے اتنے غور سے دیکھ رہی تھی کہ کیا پتا وہ دونوں اسے نفسیاتی مریضہ سمجھ رہے ہوں. وہ ایک ایک کر کے الماری میں اپنی قیمتی ڈریسز لٹکانے لگی. اس نے ان کے مہمانوں کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا. وہ انہیں اپنی وجہ سے مزید کسی شرمندگی سے دوچار نہیں کرنا چاہتی تھی. ناشتے پر البتہ اس کی ان سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی. وہ اپنے قیمتی ڈریسز میں سے کوئی لباس پہن کر ان کے سامنے آ جاتی. وہ انہیں سلام کرتی، وہ جواب دے دیتے. وہ کھانے کے دوران خاموشی رہتی. پھر ناشتہ ختم کرنے کے بعد اس سے پیسے تو نہیں چاہیے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے جیسے مختصر سوالات کر لیتے. وہ انکار میں سر ہلا دیتی. وہ میز پر سے اٹھ جاتے. ان کے مہینے میں 15 دن اگر کراچی میں گزرتے تھے تو باقی کے 15 دن کراچی سے باہر. اس عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی اور مسلسل سفر کرنے سے بالکل نہیں تھکتے تھے. اگر کسی صبح لمبی فلائٹ پر سفر کر کے کراچی پہنچے ہوتے تھے تو بھی آفس جانے کے لیے اپنے وقت پر تیار ہو جاتے تھے.
جب وہ موجود نہیں ہوتے تھے تو پھر وہ ناشتے اور کھانے کے لیے بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ الماس کے ساتھ نہ اس کا کوئی واسطہ تھا نہ اسے کوئی واسطہ رکھنا تھا۔ اب اس نے یہ بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ الماس اسے نفرت کیوں نہیں کرتی، اسے اپنے جواب خود بخود ہی مل گئے۔ اس بیچاری قسم کی ایمن سے نفرت اور دشمنی پال کر وہ آخر کرتی بھی کیا؟ وہ حسب عادت شام کو بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے آج وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہی تھی۔ توفیق کمال کسی سیمینار میں شرکت کے لیے ملائیشیا گئے ہوئے تھے۔ وہ ٹھنڈی اور خوشگوار سی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے ریلنگ پہ کوہنیاں ٹکا کر لان کی طرف متوجہ ہوئی تو اسے لان چیئر پہ الماس اور حیدر بیٹھے نظر آئے۔ ان دونوں کی بات کرنے کے انداز میں کافی زیادہ بے تکلفی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ ایک مرتبہ حیدر نے الماس توفیق کا ذکر کرتے ہوئے انہیں الماس آپ ہی کہا تھا، اور پھر وہ ان کے ساتھ اپنی قریبی تعلق کی نوعیت بتاتے ہوئے اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ کیا وہ دونوں آپس میں کزنز تھے؟ وہ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک حیدر نے سر اٹھا کر بالکنی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور پھر تیزی سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رشیدہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس کے پوچھے بغیر خود ہی اسے بتا دیا کہ کھانے پر ایک مہمان بھی موجود ہیں۔ وہ اب اس کے پوچھے بغیر ہی اسے اس بات سے آگاہ کر دیا کرتی تھی۔ کون حیدر مسعود؟ اس کے استفسار پہ اس نے سر ہلا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ توفیق کمال کی موجودگی میں تو اسے کھانے کی میز پر ویسے ہی نہیں جانا تھا۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ رشیدہ نے ڈائننگ روم میں جا کر ان دونوں کو اس کے کھانے سے انکار کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ اتنی دیر سے اگر وہ ان دونوں کے درمیان موضوع گفتگو نہیں بنی تھی تو اب ضرور بنے گی۔ وہ تو ہر بات سے واقف تھا۔ وہ توفیق کمال اور الماس توفیق کے انتہائی قریبی افراد میں شامل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کے لیے امریکہ اپنے بیٹے کی دلجوئی کرنے کے لیے جانا ضروری ہے بنسبت اس بات کے کہ اپنی بیٹی کو خود جا کر اپنے گھر لے آئے۔ پتہ نہیں وہ ہر ایک کے لیے اتنا ہمدردانہ انداز رکھتا تھا یا صرف ایمن پہ ہی ترس آ گیا تھا۔ لیکن نہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتا تھا۔ اسے ہوٹل میں ملنے والی وہ خوبصورت لڑکی یاد آئی جس کے ساتھ اس نے بڑا روڈ انداز اختیار کیا تھا۔ وہ توفیق کمال کی بیٹی تھی۔ اس بات سے بہت زیادہ بڑھ کر وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ جب وہاں رہ رہی تھی تو حیران ہونے کے باوجود اسے اس کا رویہ اچھا لگتا تھا، اس کی باتیں اور اس کا انداز اچھا لگتا تھا۔ لیکن اب وہ سنجیدگی سے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں تھا؟ کیا اسے مجبور اور بے سہارا لڑکی پر اس پہلی رات اتنا زیادہ رحم آیا تھا کہ پھر آنے والے تمام دنوں میں وہ اس کے ساتھ غیر معمولی سلوک کرتا رہا تھا؟ اس صبح ناشتے کی میز پر انہوں نے اس سے وعلیکم السلام اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، پیسے تو نہیں چاہیے والی معمولی باتوں کے بعد ایک اضافی بات کی، تم کمپیوٹر کا کوئی کورس کیوں نہیں کر لیتی؟ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ سارا دن گھر پہ فارغ رہتی ہو، بہتر ہے اپنے لیے کوئی اچھی مصروفیت ڈھونڈ لو، انگلش لینگویج وغیرہ کا بھی کورس کر سکتی ہو۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا۔ الماس اس گفتگو کے دوران بالکل لا تعلق نظر آ رہی تھی۔ اسے یہ مشورہ دینے کے بعد انہوں نے اگلے ہی روز اس کے کمرے میں کمپیوٹر رکھوا دیا تھا۔ وہ دو ملازمین کو کارٹنز اٹھا کر اپنے کمرے میں لاتا دیکھ کر ایک پل کو حیران ہوئی، پھر اس کے سمجھ میں آ گیا کہ اس کے لیے بالکل نیا کمپیوٹر منگوایا گیا ہے اور دیگر لوازمات کے ساتھ اب اسے اپنے کمرے میں کتابیں پڑھنے، ٹی وی دیکھنے کے علاوہ بھی ایک مصروفیت مل گئی تھی۔ اس نے کہیں سے باقاعدہ کمپیوٹر کا کوئی کورس نہیں کیا تھا، لیکن زینت خالہ کے گھر پہ عارف بھائی اور گڑیا کو دیکھ دیکھ کے وہ کافی کچھ سیکھ گئی تھی۔ اسے انٹرنیٹ کا بھی تھوڑا بہت استعمال آتا تھا۔ اب سارے دن کی فراغت کے ساتھ اپنے ہاتھ میں کمپیوٹر آیا تو وہ خود ہی اس میں بہت سی نئی نئی چیزیں سیکھنے لگی۔ وہ باپ کے مشورے کو بھولی نہیں تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس انسٹیٹیوٹ سے کمپیوٹر کا کورس کرنا چاہیے۔ اس نے اخبار سے مدد لینی چاہی تو اسے اس میں بہت سے انسٹیٹیوٹ کی خوبیوں سے بھرے ہوئے اشتہار نظر آئے۔ ہر اشتہار کو دیکھ کر لگتا کہ یہی انسٹیٹیوٹ سب سے اچھا ہے۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر کسی اچھی جگہ سے کورس کرنا چاہتی تھی تاکہ باپ کی نظروں میں کچھ تو سرخرو ہو سکے۔ وہ لان میں واک کر رہی تھی۔ ابھی 5 بجے تھے اور الماس 5:30 بجے سے پہلے آفس نہیں آتی تھی۔ موسم آج صبح سے بہت اچھا تھا، سارا دن دھوپ نکلا ہی نہیں تھا، بس یوں لگتا رہا تھا کہ جیسے بارش ہونے والی ہے۔ پھول توڑنا اسے بچپن میں بہت ظالمانہ کام لگتا تھا اور اب بھی وہ ایسی تھی۔ وہ بس پھولوں کو دیکھتی تھی اور ان کی خوبصورتی کو سراہتی رہتی تھی۔ اسے چوکیدار کے گیٹ کھولنے کی آواز آئی تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ آج الماس اپنے وقت سے پہلے آ گئی تھی۔
وہ ان سے ملنے اور بات چیت کرنے سے بچنے کی خاطر تیزی سے وسیع وارز لان کو عبور کرتی آگے بڑھی، لیکن تب تک پورچ میں گاڑی آ کر رک چکی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر پورچ کی طرف دیکھا تو وہاں ایک نہیں 2 گاڑیاں آگے پیچھے آ کر رکی تھیں۔ آگے والی گاڑی میں سے توفیق کمال اترے تھے اور پیچھے والی میں سے حیدر مسعود۔ وہ باپ کو دیکھ لینے کے بعد اب سیدھی اندر نہیں جا سکتی تھی، وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے۔ اس نے رک کر ان کے قریب آنے کا انتظار کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب ان دونوں نے دیا تھا۔ توفیق کمال کا جواب ویسے ہی سرد اور سپاٹ تھا، جبکہ حیدر کے جواب میں گرم جوشی موجود تھی۔ توفیق کمال بغیر رکے دروازہ کھول کر آؤ حیدر کہتے ہوئے اندر داخل ہو گئے، جبکہ حیدر نے اسے پہلے اندر جانے کا موقع دے دیا تھا۔ کیسی ہو بے مروت لڑکی؟ اپنے پاپا کے گھر میں آ کر بھول گئی نا ہمیں؟ اس کا لہجہ ویسے ہی اپنائیت بھرا اور دوستانہ تھا، مسکراتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ دونوں سٹنگ روم میں آ چکے تھے۔ توفیق کمال صوفے کے پاس کھڑے حیدر کا انتظار کر رہے تھے۔ کل ڈنر ہے گھر پہ، امریکہ سے ہمارے بزنس فرینڈ اپنی فیملی کے ساتھ کراچی آئے ہوئے ہیں، انہیں اپنے 2-4 خاص جاننے والوں کو ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ ویسے تو میں توفیق بھائی سے بھی تمہیں لانے کا کہہ چکا تھا، لیکن اب تم مل گئی ہو تو تمہیں خاص طور پر تاکید کر رہا ہوں، ضرور آنا، مجھے اور بی بی کو بہت اچھا لگے گا۔ اس نے ایک نظر حیدر کو اور پھر توفیق کمال کو دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح ان کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس کے جواب میں کچھ کہنے سے پہلے دین محمد ہاتھوں میں 4 فائلیں اور ان کا بریف کیس اٹھائے اندر داخل ہوا۔ دین محمد نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا، شاید وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ فائلیں کہاں رکھنی ہیں۔ کہاں بیٹھو گے حیدر؟ انہوں نے حیدر کو مخاطب کیا۔ اسٹڈی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ جواباً بولا۔ دین محمد کے بر وقت آ جانے سے یہ ہوا تھا کہ وہ جواب دینے کی زحمت سے بچ گئی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر کاروباری معاملات ڈسکس کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ فائلوں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہوئے ان دونوں سے پہلے ہی سٹنگ روم سے نکل گئی تھی۔ صاحب نے کہا ہے 9 بجے چلنا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھی تھی جب رشیدہ نے اسے آ کر یہ پیغام دیا۔ وہ رشیدہ کو منع کرنے کے لیے کہتے کہتے رک گئی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ ابھی تک یہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ انہیں کیا کہہ کر بلایا جائے۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ رشیدہ اسے جواب دے کر کمرے سے چلی گئی تو وہ خود بھی کرسی سے اٹھ گئی۔ وہ آج پہلی مرتبہ ان کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے دروازے پہ دستک دی۔ یس کم ان۔ اندر سے فوراً ہی جواب موصول ہوا تو وہ کچھ خوفزدہ سے دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھے ہوئے تھے، یقیناً اس وقت وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ بیٹھو۔ انہوں نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو بات کہنے آئی تھی اس کے لیے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی سے بولی، میرا ڈنر پہ جانے کا موڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سوچتی اور ڈرتی ہوئی آئی تھی کہ اگر انہوں نے کیا جیسے سوالات کیے تو وہ کیا جواب دے گی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ شاید خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ جائے۔ رات گئے تک وہ انٹرنیٹ کنیکٹ کیے بیٹھی رہی تھی۔ کھانے کا اس کا موڈ نہیں تھا۔ ہاں، رشیدہ سے 1 کپ چائے منگوا کر اس نے ضرور پی لی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر سارا منظر معمول کے مطابق تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ بیٹھی اخبار پڑھا کرتی تھی اور اس وقت بھی ایسے ہی کر رہی تھی۔ حیدر صاحب کا فون ہے، دین محمد نے آ کر اسے اطلاع دی۔ تم نے انہیں بتایا نہیں کہ؟ جی میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ صاحب اور بیگم صاحبہ آفس کے لیے نکل گئے ہیں، لیکن انہیں آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بولا۔ حیدر کو اس سے کیا بات کرنی تھی اور کیوں؟ اور وہ نماز کافی کے کسی رشتہ دار سے جو بلا وجہ اس پہ ترس کھاتا ہے کیوں بات کرے؟ وہ چڑ سی گئی تھی، لیکن ملازم سے اس بارے میں کچھ کہنا اسے مناسب نہیں لگا، اسی لیے کرسی سے اٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ وعلیکم السلام۔ دوسری طرف سے بڑے غصے میں جواب آیا تھا۔ کہاں تھی تم کل؟ میں نے کتنے خلوص سے تمہیں انوائٹ کیا تھا اور تم؟ اس نے غصے میں اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ دل میں چڑھنے اور اس بے تکلفانہ انداز میں باز پرس کرنے پر غصے میں آنے کے باوجود اس کا اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے سب سے معقول بہانہ یہی سوجا تھا۔ کیا طبیعت خراب ہوئی ہے آپ کی؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ اب طنز بھی شامل ہو گیا تھا۔ وہ میرے سر میں، اس نے اٹکتے ہوئے بولنا شروع کیا تھا کہ اس نے بڑی خفگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بلا وجہ جھوٹ مت بولو،
تم کل جان بوجھ کر نہیں آئی، اور یہ بات سن لو کہ تمہارے نہ آنے کو میں نے بہت مائنڈ کیا ہے، اور صرف میں نے ہی نہیں، بیوی نے بھی برا منایا ہے۔ تمہیں ہوا کیا ہے میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہمارے پاس سے تو اچھی خاصی آئی تھی، توفیق بھائی کے پاس آ کر نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اس روز بھی بجائے اس کے کہ مجھے دیکھ کر لان میں آ جاتی، میری شکل دیکھتے ہی چلی گئی، کھانا بھی ساتھ بیٹھ کر نہیں کھایا۔ میں اس روز تمہارے گھر پہ مہمان تھا نا، کیا مہمانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ اور کیا جب تم ہمارے پاس مہمان تھی تو ہم نے تمہارے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا تھا؟ وہ بڑی اپنائیت سے شکوہ کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے جواب میں کیا کہنا چاہیے۔ وہ اتنی اہم نہیں تھی کہ اس کے نہ جانے سے کل رات کسی کو کوئی فرق پڑا ہو، پھر وہ کیوں اس طرح سے باتیں کر رہا تھا؟ شاید ابھی بھی وہ اپنے آفس پر پہنچا ہوگا، اور آفس آتے ہی اس نے سب سے پہلے اسے فون کیا تھا، ایمن کو۔ لیکن کیوں؟ آئی ایم سوری۔ وہ اتنے سارے شکووں کے جواب میں صرف سوری کے علاوہ کچھ نہ بول سکی۔ صرف سوری سے میری ناراضی دور نہیں ہو سکتی، تم مجھے وجہ بتاؤ اپنے نہ آنے کی، اور مجھے اس روز اگنور کرنے کی بھی۔ کتنے سارے دنوں بعد کوئی اسے بولنے کا موقع دے رہا تھا، کوئی تھا جو اسے سننا چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے کیا کہے؟ وہ اس شخص کے سامنے اب کوئی بھی تماشا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جواباً خاموش رہی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی ڈھیر سارے آنسو آ گئے تھے۔ ایمن، کیا ہوا ہے؟ تم خاموش کیوں ہو؟ وہ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر بولا۔ اس نے جواباً کچھ کہے بغیر ایک دم ریسیور کریڈل پہ رکھ دیا تھا، اور وہ وہیں کھڑی ہوئی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ ایسے کیوں بات کرتا ہے؟ وہ اسے اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ وہ اس کے بارے میں چاہے جتنی بھی منفی باتیں سوچ لے، لیکن جب وہ اس سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کا اپنائیت بھرا پرخلوص انداز اسے ہر بات بھلا دیتا ہے۔ اچانک ہی دل چاہنے لگتا ہے کہ اس شخص پہ اعتبار کر لو، اس سے دل میں موجود ساری باتیں کہہ دو۔ فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی تھی۔ اس نے ریسیور اٹھایا تو وہ اس یقین کے ساتھ کہ کال اس نے ریسیو کی ہے، جلدی سے بولا، تم رو رہی ہو؟ لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا جو تمہیں رلائے۔ آپ نے اپنے گھر پر میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا تھا، اس کے لیے وہ لوگ آپ کے شکر گزار ہوں گے جن کی وجہ سے وہ برتاؤ کیا گیا تھا۔ اور پھر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر آپ کا شکریہ ادا کروں تو ٹھیک ہے، میں کر دیتی ہوں آپ کا شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے اپنے گھر پر میرا بہت خیال رکھا، مجھے بہت ٹائم دیا، مجھ پر ترس کھا کر ہی صحیح لیکن گھنٹوں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کی، اپنا قیمتی وقت میرے لیے برباد کیا۔ بس ٹھیک ہے، کر دیا میں نے آپ کا شکریہ ادا، وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ اب مجھے فون مت کیجیے گا، مجھے آپ سے باتیں نہیں کرنی۔ اس نے اسی طرح روتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نوکروں میں سے کوئی اسے روتا ہوا دیکھے۔ کافی دیر تک رونے کے بعد وہ خود ہی چپ ہو گئی تو اپنی کچھ دیر پہلے گفتگو کو یاد کر کے پچھتانے لگی۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ اسے حیدر مسعود کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رات کھانے کے فوراً بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ آج صبح والی بات سے وہ اتنی زیادہ مضطرب تھی کہ اس کا ٹی وی دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، نہ کتابیں پڑھنے کو، نہ کمپیوٹر آن کرنے کو۔ وہ بالکل فارغ بیٹھی ہوئی تھی جب رشیدہ دروازہ تھپتھپا کے اندر آئی اور اسے حیدر اور بی بی کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہیں، صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ صبح جس طرح اس نے حیدر سے بات کی تھی، اس کے بعد اس وقت وہ اس کا سامنا کس طرح کرے گی؟ السلام علیکم۔ وہ لاؤنج میں آ گئی تھی۔ بی بی نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ میں پچھلے دنوں دبئی گئی تھی، وہاں سے اپنے سب قریبی جاننے والوں کے لیے کچھ چھوٹے موٹے تحفے بھی لائی تھی، تمہارے لیے بھی 1-2 چیزیں خریدی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ کل تم آؤ گی تو یہ تمہیں دے دوں گی۔ اب تم کل آئی نہیں، اس لیے آج مجھے خود ہی یہ دینے کے لیے تمہارے پاس آنا پڑا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پلاسٹک بیگ پکڑایا۔ وہ تحفہ قبول کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ اس کی نظر اپنے باپ پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں تحفہ قبول کر لینے کی ہدایت نظر آئی۔ تھینک یو۔ اس نے وہ بیگ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ الماس اور حیدر اپنے آپس میں گفتگو کرنے میں مصروف تھے۔ تحفے دیے اور لیے جانے کے اس منظر میں ان دونوں نے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی تھی۔ اس نے اپنے کل آنے میں معذرت کی اور کسی دن ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر آنے کا وعدہ بھی کیا۔ اس نے ایک بار بھی حیدر کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ بس بی بی سے باتیں کرتے ہوئے اس کی آواز سن رہی تھی۔ اس دوران چائے سرو کی جا چکی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ حیدر کا اس سے پوچھا جانے والا یہ سوال اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ بری طرح چونک گئی۔ اسے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ وہ یوں براہ راست اسے مخاطب کرے گا۔ اس کی صبح کی بدتمیزی کے بعد تو اسے اب اس سے کبھی بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں کچھ بھی نہیں۔
اتنا غیر متوقع سوال کا اور وہ کوئی ڈھنگ کا جواب نہیں دے پائی تھی۔ لیکن تم تو کہہ رہی تھی کہ تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا پروگرام ہے۔ اس نے ہونک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ بات اس نے حیدر مسعود سے کب کہی تھی؟ اسے اپنا ایسا کوئی جملہ یاد نہیں آیا تھا۔ اس نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی توفیق بھائی؟ وہ اب ان سے سوالی انداز میں مخاطب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹی کی ہونک شکل پہ نگاہ ڈالتے وہ خود ہی مزید بولا، مجھ سے تو اس نے بارے میں خوب لمبی چوڑی گفتگو کی تھی۔ میرا ماسٹرز کرنے کا ارادہ ہے، خالی گریجویشن کی بھی کوئی ویلیو ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا کہ توفیق کمال بھی اس کا جھوٹ پکڑ نہیں پائے تھے۔ انہوں نے بیٹی کے جھکے ہوئے سر پر ایک نظر ڈالی اور سنجیدگی سے بولے، میں اس سے کمپیوٹر کا کوئی کورس کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اگر اس کے ماسٹرز کا ارادہ ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ وہ اس کی ذات سے منسوب کر کے ایسی باتیں کیوں کہہ رہا تھا جو اس نے کبھی ہی نہیں کہی تھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اب سب کے سامنے وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اتنے مزے سے فارغ بیٹھی ہوئی ہو، کچھ پتہ ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں؟ 3-4 دن پہلے میں نے اخبار میں ایڈمیشنز کے متعلق پڑھا تھا۔ اب اگر اخبار پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں۔ کیا آخری ڈیٹ پر فارم جمع کروانے کا ارادہ ہے؟ وہ ہمیشہ اس طرح سے نروس سی رہتی تھی، اس لیے اس وقت اس کی خاموشی اور نروسنس کسی کے لیے بھی اچنبھے کا باعث نہیں تھی۔ اس نے مجھے بتایا نہیں، ورنہ میں اسے فارم منگوا دیتا۔ وہ بیٹی پر افسوس بھری نگاہ ڈال کر حیدر سے بولے۔ اس میں اتنا سا بھی اعتماد نہیں تھا کہ وہ انہیں یہ بات کہہ سکتی کہ وہ کمپیوٹر کا یا کسی بھی اور چیز کا کوئی کورس نہیں کرنا چاہتی، بلکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے۔ کل ڈرائیور کو بھیج کر فارم منگوا لینا۔ انہوں نے اپنی مایوسی اور تعصب کو چہرے پہ لائے بغیر بیٹی کو مخاطب کیا تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلانا پڑا۔ اسے اس شخص پر انتہا سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کی ذات سے منسوب کر کے اس نے جو جھوٹ بولے تھے وہ اس سے ان کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی۔ آخر اسے اس کی ذات کے معاملات میں اس قدر دلچسپی کیوں تھی؟ اگلے روز صبح 11 بجے حیدر کا فون آیا تھا۔ تم نے فارم منگوا لیا؟ اس کے ہیلو کے جواب میں اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ نہیں، تم سے یہی امید تھی مجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا جواب سنے بغیر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ ریسیور ہاتھ میں لیے حیرانی سے کھڑی رہ گئی تھی۔ ایک تو اسے اس کے ایڈمیشن کی اس قدر فکر تھی کہ صبح ہی فون کر کے اس کے بارے میں پوچھا تھا، اور اب اس کے انکار پر کوئی تنقید اور تبصرہ کیے بغیر اچانک ہی بات ختم کر دی تھی۔ دوپہر کے 1:30 بجے اسے دین محمد سے حیدر کی آمد کی اطلاع ملی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے آپ کو باہر بلا رہے ہیں۔ وہ باہر آئی تو پورچ میں اس کی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ گاڑی سے اتر گیا۔ صرف اسے فل کرنے کا احسان کر دیجئے، باقی سب کچھ میں خود ہی کر لوں گا۔ اس نے فارم اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کو آخر میری اتنی کیوں فکر ہے؟ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اس پل اس کی فطری کمزوری اور کم اعتمادی پہ غصہ حاوی ہو گیا تھا۔ بہت دنوں بعد تم نے کوئی عقل مندی والا سوال پوچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب بہت ساری تفصیلات اور وقت چاہتا ہے جو فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ پھر کبھی فرصت سے تمہیں اس سوال کا جواب دے دوں گا۔ وہ جیسے اس کے غصے کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، اس بارے میں فیصلہ کرنے والے آپ کون ہیں؟ کب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں؟ آپ نے کل رات جھوٹ کیوں بولا تھا؟ اس کے چہرے کی مسکراہٹ نے اس کے غصے کو مزید بڑھایا تھا۔ مجھے آپ کے رحم اور ترس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے الماس توفیق کے کسی رشتہ دار سے کسی بھی طرح کا کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ آپ توفیق کمال کے بزنس پارٹنر سے اور جو کچھ بھی ہیں تو اپنا تعلق انہی تک رکھیے۔ مجھ پر عنایتیں اور نوازشیں کرنے آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے کل بھی مجھ سے یہی بات کہی تھی، میں تم پر ترس کیوں کھاؤں گا ایمن؟ تمہیں ایسی کیا کمی ہے جو تم پر ترس کھایا جائے؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ تو پھر میرے باپ نے آپ سے کہا ہوگا کہ میری بیٹی کو کچھ سدھار دو، وہ تھوڑی پڑھ لکھ جائے، اسے ہمارے ماحول کے مطابق اٹھنا بیٹھنا اور لوگوں سے بات کرنا آ جائے۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اسے رونا نہیں، وہ بالکل بھی نہیں روئے گی۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا۔ اس نے ایک دم ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف جانے والے انداز کی طرح بڑھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے تو حیرت سے دنگ کچھ بول ہی نہیں پائی، لیکن اگلے لمحے اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اندر آتے ہی اس نے ایمن کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آئی ایم سوری، لیکن وہاں گیٹ پر چوکیدار کھڑا تھا اور کوئی بھی ملازم وہاں آ سکتا تھا۔
پورچ میں کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کرنا بالکل صحیح نہیں تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گیا تھا، وہ ویسے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں اب بولو، تم کیا کہہ رہی تھی؟ اس کا دل چاہا وہ ٹیبل پر سے ایش ٹرے اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، وہ مشتعل انداز میں بولی۔ تمہیں تو توفیق بھائی سے جو بھی شکایتیں ہیں اور چاہے وہ سب درست بھی ہوں تب بھی تمہیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کا نام لینا یا میرا باپ کہنا بہت بدتمیزی کی بات ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایمن جیسی اچھی لڑکی کسی بدتمیزی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ اس نے بہت نرم انداز میں اس کی بدتمیزی کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ مجھ سے انہوں نے تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ایڈمیشن کی بات اگر میں نے کی ہے تو خود کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ذہین اور باصلاحیت لڑکی کو ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا سنجیدہ لہجہ ہنوز نرمی لیے ہوئے تھا۔ آپ میری جھوٹی تعریفیں مت کریں، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو ان تعریفوں پہ خوش ہو جاؤں گی۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جو میں ہوں وہ مجھے پتا ہے، مجھ میں کوئی خوبی نہیں، مجھ میں کوئی صلاحیت نہیں، میں توفیق کمال کی بیٹی نہیں لگتی، نہ شکل و صورت میں، نہ عادتوں میں، نہ ذہانت میں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ڈس اون کر دیا ہے، کیونکہ میں ان کی جیسی نہیں، میں اپنی ماں کی جیسی ہوں۔ انہوں نے تمہیں ڈس اون نہیں کیا ایمن۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ اور تم توفیق کمال کی بیٹی لگتی ہو، شکل و صورت اور عادتیں چاہے تمہاری ان کی جیسی نہیں ہے، لیکن ذہانت تمہارے پاس بالکل ویسے ہی ہے۔ تم نے ان سے وراثت میں ذہانت لی ہے۔ ابھی تمہیں خود نہیں پتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں صحیح سمت میں چلنا سکھا دے تو تم کہاں پہنچو گی۔ تمہیں بہت آگے جانا ہے، بس اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، خود پہ بھروسہ کرنا ہوگا، اپنی صلاحیتوں کو درست طریقے سے استعمال کرنا ہوگا، اور میری ان سب باتوں میں سے کوئی بات جھوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کروں گی۔ آپ کو پتہ نہیں کہ میں اب تک ان کے سامنے کیسی ثابت ہو چکی ہوں۔ اس گھر میں آنے کے پہلے دن سے لے کر آج تک میں مسلسل کچھ نہ کچھ ایسا کرتی رہتی ہوں جو ان کی نظروں میں میرا امپریشن مزید خراب کر چکا ہے۔ اگر مجھ میں واقعی کوئی ذہانت ہوتی تو میں ان کے سامنے کسی نہ کسی بات سے تو ثابت کر ہی دیتی۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ تم ان کی بیٹی ہو، ان کی کوئی ملازمہ نہیں۔ باپ بیٹی کے رشتے میں امپریشن کا سوال کہاں سے آ گیا کہ اگر اچھی کارکردگی ہوئی تو باس خوش ہوں گے، ورنہ نہیں۔ کام درست اور وقت پر کریں گے، اچھا رزلٹ دیں گے تو ملازمت برقرار رہے گی، ورنہ نکال دیے جائیں گے۔ تم کچھ اچھا کرو گی تو بھی ان کی بیٹی کہلاؤ گی، اور برا کرو گی تو بھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، یہ بات آپ کر رہے ہیں لیکن وہ ایسا نہیں سمجھتے۔ میری ماں انہیں پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ جو لوگ اور چیزیں انہیں پسند نہیں آتی وہ انہیں خود سے ہٹا دیتے ہیں۔ جس روز وہ مجھ سے مکمل طور پر مایوس ہو گئے تو مجھے بھی خود سے دور ہٹا دیں گے۔ تم توفیق بھائی کو غلط سمجھ رہی ہو ایمن، تم ان کی بیٹی ہو۔ بیوی اور بیٹی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے، بیٹی کو نہیں۔ وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کریں گے، چاہے تم کچھ بھی کرو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے انہوں نے پچھلے 19 سالوں میں مجھے بھلائے رکھا ہے، ایسے ہی اب بھی وہ مجھے بھول سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ان کی زندگی میں میری کیا اہمیت ہے میں جانتی ہوں۔ ان کی زندگی میں میری یہ اہمیت تھی کہ وہ مجھ سے فون پر ایک مختصر سی گفتگو کر کے اپنے کسی جاننے والے کو مجھے لانے کے لیے کہہ کر خود امریکہ اپنے لاڈلے بیٹے کی سالگرہ منانے اور اس کی دلجوئی کرنے چلے گئے۔ انہیں اپنے بیٹے کی بہت فکر تھی، بس برسوں سے نظر انداز کی ہوئی بیٹی کی نہیں۔ وہ بیٹی جو دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، جس کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بوسٹن میں اس کا دل نہیں لگ رہا، اسے اپنا کراچی کا عالیشان گھر اور محبت کرنے والا ماں باپ یاد آ رہے ہیں، بلکہ یہ کہ اس کے پاس عالیشان نامعمولی کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ محبت کرنے والا یا نفرت کرنے والا نہیں، بلکہ سرے سے اپنا کہنے کے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ اب آپ یہ مت کہیے کہ میں بدتمیزی کر رہی ہوں یا انہیں غلط سمجھ رہی ہوں، وہ روتے ہوئے غصے سے بولی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارا ان سے شکوہ بالکل جائز ہے۔ اس نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار وہ ان کا دفاع کرنے کے بجائے اسے ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جب توفیق بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں حیدرآباد سے کراچی لے آؤں تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ان کے جانے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، وہ ایئرپورٹ جانے کے لیے گھر سے نکلنے والے تھے، لیکن اتنی بڑی بات سننے کے بعد انہیں اپنا جانا ملتوی کر دینا چاہیے تھا۔ سائر کے پاس الماس آپ ہی چلی جاتی اور توفیق بھائی تمہارے پاس خود حیدرآباد آ جاتے، لیکن میں ان سے اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔
یہ ان کا اتنا زیادہ پرسنل معاملہ تھا کہ باوجود انتہائی قریبی تعلق کے میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. ہو سکتا تھا کہ وہ میرے کہنے کا مطلب یہ لیتے کہ مجھے ان کی بیٹی کو اپنے ساتھ لانے اور اپنے گھر میں ٹھہرانے پر اعتراض ہے. مگر جب حیدرآباد سے کراچی آتے ہوئے راستے میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو مجھے حقیقتاً دکھ ہوا تھا. میں نے محسوس کر لیا تھا کہ تمہیں صرف اپنی ماں کے مرنے کا دکھ نہیں رہا بلکہ توفیق بھائی کا خود تمہیں لینے کے لیے نہ آنا بھی رلا رہا ہے. اس کی آواز میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ کچھ دکھ بھی شامل ہو گیا تھا. صرف نہ آنا نہیں، وہ روتے ہوئے آہستہ آواز میں بولی. آپ تو اس وقت ان کے پاس ہی بیٹھے ہیں. سنا تھا نا آپ نے انہوں نے فون پر مجھ سے کیسے بات کی تھی؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ وہ میری ان کے ساتھ زندگی میں پہلی بات تھی؟ زندگی میں پہلی مرتبہ بیٹی کے ساتھ بات کرنے پہ انہوں نے اس سے کیا کہا تھا، کس لہجے میں کہا تھا؟ مجھ سے پہلی مرتبہ ملنے پہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بیٹھے بیٹھے سرسری انداز میں میرے سلام کا جواب دے دیا تھا. مجھے ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ میرے باپ ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی اجنبی کے گھر میں رہ رہی ہوں. ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے ایمن. توفیق بھائی کی نیچر اسی قسم کی ہے. وہ سب سے ہی فاصلہ رکھ کر ملتے ہیں. وہ جذباتی انداز نہیں اپنا سکتے، محبت بھری باتیں نہیں کر سکتے. وہ سائر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں، اچھی یا بری جیسی بھی ہے، لیکن یہ ان کی عادت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتے. وہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں اور تم سے بھی. بس ان کا محبت کرنے کا انداز مختلف ہے. جیسا تم چاہتی ہو کہ وہ تمہیں پیار کریں، تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، وہ ایسا نہیں کر سکتے. وہ اس کی شکایتوں کے جواب میں بردباری سے بولا. آپ پھر ان کی طرفداری کر رہے ہیں. آپ ان کے بیٹے کے ساتھ مجھے مت ملائیں. وہ بچپن سے ان کے ساتھ تھا. اس نے آنکھ کھولتے ہی اپنے پاس ماں اور باپ دونوں کو دیکھا تھا. سب کچھ میسر تھا. ماں باپ کی محبت، آسائشیں، اچھی تعلیم، بہترین زندگی. اور میں زندگی کے 13 سال تک مجھے یہ ہی نہیں پتا لگا تھا کہ میرا باپ کہاں ہے، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں. اگر اس نے میری ماں کو چھوڑ دیا ہے تو کیوں؟ میں امی سے اپنے باپ کے متعلق پوچھتی تو وہ مجھے کہتی کہ وہ ملک سے باہر ہیں. شروع میں نے ان کی بات کا یقین کر لیا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوئی تو میرے دل میں سوالات اٹھنے لگے. وہ باہر تھے تو کبھی ہم لوگوں سے ملنے کیوں نہیں آتے تھے؟ کبھی ہمیں کوئی خط کیوں نہیں لکھتے تھے؟ فون کیوں نہیں کرتے تھے؟ 7-8 سال کی عمر میں ہی مجھے پتا چل گیا کہ امی مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہیں. آپ نے دیکھا تھا میں کس گھر میں رہتی تھی؟ میں بچپن سے اسی گھر میں رہتی تھی. میری امی تعلیم یافتہ نہیں تھی، وہ لوگوں کے کپڑے سیتی تھی، گھر پہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی تھی. بہت مشکلوں سے ہمارا گزارا ہوتا تھا. 10-11 سال کی عمر تک آتے ہی یہ ہوا کہ میں لوگوں سے کہنے لگی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے. مجھے یہ جواب زیادہ بہتر لگتا تھا بجائے وہ ملک سے باہر ہیں والے جھوٹ کے. ایک مرتبہ امی نے میرا یہ جھوٹ سن لیا. مجھ پہ ناراض ہوئی. میں اپنے زندہ باپ کو مار رہی تھی. اس بات پہ خفا ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں خود ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ مجھے ساری باتیں بتا دینی چاہیے. تب 13 سال کی عمر میں امی کی زبانی میں نے اپنے باپ کے بارے میں سب کچھ سنا تھا. توفیق کمال ایک غریب گھرانے میں پیدا ہونے والے بڑے آدمی. وہ غلط جگہ پیدا ہوئے تھے. جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے وہ ان جیسے ذہین اور شاندار انسان کے شایان شان نہیں تھا، اور انہوں نے خود کو کبھی بھی اپنے اس غربت بھرے پسماندہ ماحول کا حصہ نہیں بننے دیا تھا. انہیں زندگی میں بہت آگے جانا تھا. وہ اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے اور انہوں نے بیٹے کی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے شروع سے اچھی تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی تھی. میری امی ان کی کزن تھی، ان کے خالہ کی یتیم بیٹی. وہ بچپن سے ایک ساتھ ہی گھر میں رہ رہے تھے. توفیق کمال کو اپنی اس جری سہمی اور بزدل سی کزن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی اس ہینڈسم اور غیر معمولی خوبیوں کے مالک کزن سے دل ہی دل میں محبت کرنے لگی تھی. پھر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کراچی چلے گئے. وہ اتنے جینیس، اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور میری امی انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا. وہ اپنے غریب خالہ اور خالوں پر اپنی تعلیم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی. MBA کے بعد جب بیٹا کراچی ہی میں بہت اچھی جاب بھی کرنے لگا تو میری دادی کے دل میں بیٹے کی شادی کا ارمان جاگا. بہو ڈھونڈنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. انہیں اپنی بھانجی سے زیادہ پیارا کوئی تھا ہی نہیں. وہ اس رشتے کے لیے کسی قیمت پہ تیار نہیں تھے. انہوں نے شادی سے صاف انکار کر دیا. ان دنوں دادی بہت بیمار تھی. انہیں اپنے بعد بھانجی کے تنہا رہ جانے کی فکر تھی. دادا کا چند سال پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. ماں کی بیماری کو دیکھتے ہوئے وہ ان سے مزید کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. اس لیے انہوں نے میری امی سے بات کی. انہیں بتایا کہ وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے. ان کے آئیڈیل لڑکی ابھی نہیں ملی ہے انہیں، لیکن وہ جو کوئی بھی ہوگی، کم از کم زینب ہاشم ہرگز نہیں ہوگی.
اتنے واضح انکار کے بعد بھی میری امی اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہوئی. ان کا ہونے والا شوہر شادی سے پہلے ہی انہیں قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے. انہیں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ساتھ اگر امی بھی انکار کر دیں تو دادی جان مان جائیں گی، مگر امی نے انکار نہ کرنے کے انہیں اس مشکل میں ڈالا کہ وہ شادی کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. دادی کی وجہ سے مجبوراً قائم ہونے والا یہ رشتہ جب تک ہی چلا جب تک کہ دادی زندہ رہیں. میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی دادی کا انتقال ہو گیا تھا. دادی کے انتقال کے فوراً بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی. جس کمپنی میں جاب کر رہے تھے وہاں کے مالکوں میں سے کسی کی بیٹی میں سے وہ اسی دنیا میں پہنچ گئے تھے جو ان کی دنیا تھی، جہاں زینب، توفیق اور ایمن کی کوئی جگہ نہیں تھی. وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے. انہوں نے مجھے اور امی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. امی سے اپنے باپ کے بارے میں یہ ساری باتیں سن لینے کے باوجود بھی وہ میرے لیے زندہ نہیں ہو گئے تھے، اور زندگی کے اتنے برسوں بعد وہ اچانک میرے لیے زندہ ہو گئے ہیں تو وہ مجھے سارے تکلیف دہ سچ یاد آنے لگے ہیں. میرے باپ کی زندگی میں نہ کل میری کوئی اہمیت تھی اور نہ آج ہے. اگر ہوتی تو وہ امی کو اور مجھے یوں تو نہ چھوڑتے. امی سے رشتہ چاہے مجبوراً جوڑا تھا تب بھی، اور کسی کی خاطر نہ صحیح صرف اپنی اولاد کی خاطر ہی تو اسے نبھا سکتے تھے. وہ میرے پیدا ہونے پر حیدرآباد آ گئے تو انہوں نے بیٹی کی پیدائش پر بیوی کو اپنی دوسری شادی کی خبر تحفے کے طور پر دی. انہوں نے یہاں پر تو کبھی کسی کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے حیدرآباد میں ایک بیوی اور ایک بیٹی بھی ہے. امی کے خط کے ذریعے آپ لوگ کو پتا چلا ہوگا کہ توفیق کمال کی کوئی بیٹی بھی ہے. وہ اپنی بات کے اختتام پر طنزیہ انداز میں ہنسی. اس نے بہت بے دردی سے اپنے آنسو بھی صاف کر لیے تھے. انہوں نے اس بارے میں کبھی کوئی بات کسی سے نہیں چھپائی. ہم سب شروع سے جانتے تھے کہ الماظ آپی کے ساتھ ان کی دوسری شادی ہے. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو کیوں چھوڑا یہ سب کم از کم میں تو نہیں جانتا، اور مجھے ان کے ماضی کو جاننے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں. وہ اس کے پاس سے ہٹ کر واپس صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا. ہاں، تمہارے یہاں آنے کے بعد میں نے اس بارے میں ضرور سوچا تھا، مگر توفیق بھائی سے ان کی ذاتی باتیں پوچھنا مجھے مناسب نہیں لگا تھا. لیکن الماظ آپ بھی 15 دن پہلے خود ہی میرے ساتھ اس موضوع پر باتیں کرنے لگی تو میں نے ان سے بعض باتیں پوچھی تھی. وہ بولتے بولتے چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا تھا. پتہ نہیں مجھے یہ بات تمہیں بتانی چاہیے یا نہیں، کیونکہ میرے خیال سے تو یہ بات خود تمہاری امی کو تمہیں بتانی چاہیے تھی. توفیق بھائی نے الماظ آپی کی شادی کے چند مہینوں بعد ہی تمہاری امی کو طلاق دے دی تھی. وہ اس رشتے کو مزید قائم رکھنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ تمہاری امی طلاق نہیں چاہتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ انہیں طلاق دینے کے بعد خود ان کی کسی دوسری جگہ شادی کروا دیں اور اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ کراچی لے جائیں، مگر تمہاری امی نے ان ساری باتوں سے انکار کر دیا تھا. طلاق کے لیے اس شرط پر راضی ہوئی تھی کہ پھر وہ زندگی بھر اپنی بیٹی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور یہ کوئی وقتی جوش یا غصہ نہیں تھا. توفیق بھائی نے بعد میں تم سے ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنی شرط یاد دلا کر ملنے سے روک دیا. تمہارے خرچے کی رقم بھیجی تو انہوں نے واپس کر دی. میں توفیق بھائی کی کوئی حمایت کی طرفداری نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل ٹھیک تھے اور تمہاری امی غلط. وہ یقیناً غلط تھے، مگر تم اس الزام سے تو کم از کم انہیں بری کر دو کہ انہوں نے زندگی میں کبھی تمہیں کوئی آسائش دینے کی کوشش نہیں کی ہے. وہ محبت چاہے تمہیں نہ دیتے، تم سے ملنے چاہے نہ آتے، لیکن تمہیں پابندی سے تمہارے اخراجات کے لیے رقم ضرور بھیجتے تھے. لیکن تمہاری امی نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا. تم سچائی اور ایمانداری سے تجزیہ کرو. توفیق بھائی کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت سی باتوں کے لیے قصوروار ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ایک ایسے انسان سے شادی کی جو انہیں کسی بھی قیمت پر قبول کرنا نہیں چاہتا تھا. اس شادی میں تمہاری دادی کے ساتھ ساتھ تمہاری امی بھی قصوروار تھی. ان کی دوسری غلطی یہ تھی کہ انہوں نے تمہارے باپ سے دور کر دیا تھا تمہیں. توفیق بھائی چاہے دنیا دکھاوے کو یا رسماً ہی بیٹی کی خیر خبر رکھنا چاہتے تھے تو انہیں توفیق بھائی کو ایسا کرنے سے روکنا نہیں چاہیے تھا. تمہارا حق تھا کہ تم اچھی زندگی گزارتی، باپ کا پیسہ استعمال کرتی، باپ سے ملتی. توفیق بھائی تم سے اور تم ان سے وقتاً فوقتاً ملتے رہتے تو آج تم دونوں کے بیچ یہ دوری اور اجنبیت نہ ہوتی. ان کی لڑائی اپنے شوہر کے ساتھ تھی اور مان لو کہ جائز تھی، تب بھی انہوں نے تمہارے حق سے تمہیں محروم کر کے اچھا نہیں کیا. وہ سختی کے عالم میں بیٹھی تھی. امی نے اتنی بڑی بات اس سے چھپائی. انہوں نے اسے سب کچھ بتایا مگر یہ نہیں بتایا کہ توفیق کمال اور ان کے شوہر نہیں. تم اس وقت شوق میں ہو، میں باقی باتیں تم سے بعد میں کروں گا. وہ ایک دم ہی صوفے سے اٹھ گیا تھا. اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا. وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی. وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر جا چکا تھا جبکہ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی. تو آپ اتنی شدید محبت کرتی تھی توفیق کمال سے؟ اس نے گہری سانس لی.
اس کے تصور میں امی کے آخری دنوں کے وہ سب مناظر گھومنے لگے جب وہ بیڈ پر لیٹ کر گھنٹوں اپنی شادی کی تصویروں کو دیکھتی رہا کرتی تھی۔ توفیق کمال کے ساتھ ان کی یک طرفہ محبت اتنی شدید تھی کہ انہوں نے زندگی کے آخری سانس تک خود اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ وہ انہیں طلاق دے چکے ہیں۔ کیا محبت ایسی چیز کا نام ہے جو انسان کو عقل اور شعور کے بجائے سچائیوں سے فرار کا راستہ دکھائے؟ انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ایک ایسے شخص سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا جو ان کے لیے نہیں بنا تھا۔ انہوں نے خود اپنے لیے کھائی کا انتخاب کیا تھا، زندگی کو خود اپنے لیے مشکل بنایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کبھی ان کا نہیں ہو سکتا، پھر بھی انہوں نے سچائی سے منہ موڑا۔ اسے آج سمجھ میں آ رہا تھا کہ اسے اپنی ماں ایک نارمل عورت کیوں نہیں لگتی تھی۔ وہ کبھی بیٹھے بیٹھے مسکرایا کرتی اور کبھی اچانک کے بغیر کسی بات کے رونا شروع کر دیتی۔ وہ لوگوں سے نہیں ملتی تھی، وہ کہیں جاتی نہیں تھی، اس خوف سے کہ کہیں ان سے ایسا سوال نہ کر لے جو ان کے خیالی دنیا کو تباہ کر ڈالے۔ اپنی زندگی کے آخری دن، وہ دن جب وہ انتہائی تکلیف میں تھی، تب بھی انہوں نے اس سے اپنی شادی کے البم نکلوا کر دیکھا تھا۔ وہ تصویروں میں خود کو توفیق کمال کے برابر بیٹھا دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی تھی۔ اس روز اسے امی پر یہ سوچ کر غصہ آیا تھا کہ وہ اس بے حس اور ظالم انسان سے اب بھی محبت کرتی ہے، لیکن آج اسے ان پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب اپنی مری ہوئی ماں پہ غصہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اب انہیں کبھی واپس نہیں آنا تھا جو وہ ان سے لڑ سکتی، یہ پوچھ سکتی کہ انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ کس کو الزام دے، اپنے باپ کو کہ اس نے اس کی ماں کو طلاق کیوں دی، یا پھر اپنی ماں کو جس نے اس کے باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی گزارنے میں مجبور کیا۔ وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور وہ بیڈ پر لیٹ کر بہت دیر تک روتی رہی۔